جس کے دانت صحیح سلامت ہیں تو ماشاءاللہ وہ نعمتوں کو انجوائے بھی کرتے ہیں اور ماشاءاللہ نعمتیں خوب کھاتے بھی ہیں اور مزیدار چبا چبا کر کھاتے ہیں۔ لیکن ناظرین کرام، ہمارے کچھ معاشرے کے اندر لوگ ایسے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ اب وہ بھی کچھ اچھی خوراک کھائیں، اچھی صحت کو بنائیں، لیکن اب ان کے دانت نہیں ہیں۔ چلیں ماشاءاللہ دور حاضر کے اندر ڈینٹسٹ نے اور بھی آسانی کر دی کہ آرٹیفیشل دانت بھی لگی جاتے ہیں، لیکن ناظرین کرام جو اپنے دانتوں کے اندر جو اپنے دانت ہیں ان کے کھانے کا جو مزہ ہے، اس کے ذریعے جو آپ کے منہ میں ایک ٹیسٹ پیدا ہوتا ہے، اس کے ذریعے جو آپ کے منہ میں سلائیوا پیدا ہوتا ہے، اس سے جو آپ کو لذت ملتی ہے ناظرین کرام، وہ آرٹیفیشل دانتوں سے نہیں ملتی یقینی طور پر۔ لیکن ناظرین کرام، ہمیں دانتوں کی قدر کب آتی ہے؟ اس وقت آتی ہے کہ جب دانت میں تکلیف ہو جاتی ہے یا دانت میں کیڑا پڑ جاتا ہے یا دانت جو ہے ہم یقیناً پابندی سے اس کی صفائی نہیں کرتے، پابندی کے ساتھ ہم ٹوتھ برش نہیں کرتے، پابندی کے ساتھ ہم مسواک نہیں کرتے، تو اس وقت ایسی کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ ہمارے جو ہے وہ اب جب دانت میں تکلیف ہو جاتی ہے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈینٹسٹ کہتے ہیں کہ بھئی پابندی سے دانتوں کی صفائی کیا کریں، بس کوشش کرتے ہیں کہ ڈینٹسٹ کو کہہ دیتے ہیں کہ ذرا اس کی صفائی کر دیں، وہ ذرا اور جو ہے رگڑ دیتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں دانتوں کی صفائی ہوگی۔ اس کے بعد بس یہ نیت کرتے ہیں کہ بس آج کے بعد جو ہے نا میں نے اب ڈینٹسٹ سے واپسی آئی ہوں، اب میں پابندی سے میں نے اپنے ٹوتھ برش کرنا، لیکن کرتے ہی نہیں۔ کچھ 1-2 ہفتہ کرتے ہیں، اس کے بعد پھر چھٹی ہو جاتی ہے، پابندی سے اندازہ ہی نہیں ہوتا۔ میں حیران ہوتا ہوں بس اوقات ان لوگوں پر کہ وہ لوگ کھانا کیسے کھا لیتے ہیں یا انہیں کھانے کی لذت اور وہ کیسے مل جاتی ہے۔ انسان کا منہ کی صفائی ہی نہ ہو تو کھانے کی لذت کیسے آئے گی؟ اسی طریقے سے ناظرین کرام وہ لوگ جن کے دانتوں کے اندر کیڑے پڑ چکے ہیں، جن کے دانت خراب ہو چکے ہیں، جنہوں نے اپنی داڑیں نکلوا دی ہیں، دانت تو چھوڑیے داڑیں بھی نکلوا دی ہیں، ناظرین کرام وہ بیچارے کس قدر مشقت میں ہوتے ہیں۔ اور اگر کسی کے دانت میں درد ہو جائے تو یہ درد ایسا ہے کہ جو اگر رات کے پہر اٹھ جائے یہ درد، تو ناظرین کرام درد تو درد ہے، چاہے وہ دن میں ہو یا رات میں ہو، لیکن رات پھر کٹتی نہیں ہے، اور پھر جو اذیت گزرتی ہے وہ اذیت بھی بڑی خطرناک ہوتی ہے۔ لیکن ناظرین کرام دانتوں کے موضوع پر ہم نے پچھلے کئی پروگرام الحمدللہ ہم نے کیے ہیں، لیکن ہمارے ایک احسان بھائی کارڈف سے ان کی خواہش پر میں نے آج تھوڑی سی دانت پر گفتگو کر لی تاکہ جو ہے چلے ان کی بھی خواہش پوری ہو جائے۔ لیکن ناظرین کرام میں یہی کہوں گا کہ پابندی کے ساتھ 5 وقتہ نماز کے ساتھ جو مسواک کرتے ہیں، حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا السواک مطہرۃ للفم ومرضاۃ للرب، فرمایا کہ یہ مسواک جو ہے منہ کی پاکیزگی کا ذریعہ ہے اور وہیں پر یہ جو ہے رب کی رضا کا بھی ذریعہ ہے۔ دیکھیے ایک لکڑی ہے اور وہ نماز جو مسواک کر کے کی پڑھی جاتی ہے، یعنی وضو کر کے، وضو کے دوران جب آپ مسواک کرتے ہیں تو مسواک کر کے کی جاتی ہے تو اس کا اجر و ثواب بھی بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ اس کا سب سے ادنا فائدہ کیا ہے؟ ناظرین کرام مسواک کا سب سے ادنا فائدہ یہ ہے کہ یہ مرتے وقت زبان پر اپنے استعمال کرنے والے کی زبان پر کلمے کو جاری کر دیتی ہے۔ اللہ اکبر، سب سے چھوٹا فائدہ۔ اب آپ دیکھ لیجئے یہ معدے کی صفائی کا ذریعہ ہے، یہ معدے کی پاکیزگی کا ذریعہ ہے، منہ کی پاکیزگی کا ذریعہ ہے، اس کے بے شمار فوائد ہیں۔ ہمارے یہاں تو آرٹیفیشل ہوگی، پہلے تو پراپر نیم کے درخت کی بھی توڑ کر جو ہے نا اس کو برچھی کو اچھی طرح منہ میں چبا کر اور اس کے بعد جو ہے نا اس کا برش بنا لیا اور اس سے پھر مسواک کیا کرتے تھے۔